إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تمام تر تعریفیں، حمد و ثنا، بڑھائی اور بزرگی سب اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جو خالق کل مالک کائنات ہیں. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. پاک ہے میرا رب جو بہت ہی بلند والا اور خوب دینے والا ہے. سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید الانبیاء صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. درود و کریم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ و امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. میں نے آپ کے سامنے جو عنوان ہے آج میرا، اسلام میں بیعت کی اہمیت، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب دے گا. یعنی اس آیت مبالغہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بڑی وعید سنائی ہیں جو اللہ پہ کیے عہد کو دنیا کے فائدے کے خاطر توڑ دیتے ہیں، جو اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں پختہ یقین کے ساتھ. جب ان کو اپنا مقصد پورا نہیں ہوتا یا اپنا فائدہ نہیں دکھائی دیتا تو اللہ کی قسموں کو توڑ دیتے ہیں. بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ عہد کو پورا کرنے کو کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے اسے پورا کرو، کیونکہ بروز قیامت عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا. یعنی کہ جو لوگ بدعہد ہوتے ہیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، دنیا کے فائدے کی خاطر ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بروز قیامت ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے.
صحیح بخاری کی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافقی ثلاث، منافق کے 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو اس کو خیانت کرتا ہے۔ جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں شامل ہیں، گویا کہ اس کے اندر منافق خصلت آ گئی، اور اس کے اندر یہ خصلت بھی ہے، اور اس کے اندر یہ نشانی بھی ہے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی بد عہد کے لیے بروز قیامت ہر قسم کا دردناک عذاب تیار ہوگا۔ نہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا، نہ اس کی طرف نظر کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا۔ سب سے بڑا وعدہ خلاف اس کی نشاندہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرٍ غَدْرِهِ، بروز قیامت ہر عہد شکن کے لیے، عہد کو توڑنے والوں کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا، اس کو اتنا ہی بلند کیا جائے گا جتنا اس نے عہد کو توڑا۔ وَلَا عَلَى غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا ان امیر عامت، سن لو، خبردار ہو جاؤ، امیر وقف کی بیعت کو توڑنے والوں سے بڑا کوئی عہد شکن نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جو لوگ عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو شخص امیر وقف کی بیعت کو توڑ دیتے ہیں، امیر وقف کو توڑ دیتے ہیں، اس کے لیے بلند جھنڈا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اسلام ایک اجتماعی نظام ہے، اور ہر اجتماعیت میں اس کو رکھنے کے لیے، اس میں ڈسپلین رکھنے کے لیے ایک سربراہ ضرور رہتا ہے۔ جب بات ہو اسلام کی اور اس اجتماعی نظام کی، تو اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد خلفاء کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد امراء ہیں۔ اب جو اسلامی نظام کے سربراہ ہیں، یعنی کہ جو وقت ابھی چل رہا ہے، موجودہ وقت میں جو اسلامی نظام ہے وہ ایک ہی ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اجتماعیت نظام میں موجود ہو۔ اجتماعیت صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدونی، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، بس تم میری عبادت کرتے رہو۔ یعنی کہ اسلامی نظام ہے، اسلامی اجتماعیت ہے، وہ اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، ایک ہی امت ہے، اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشاندہی کر دی۔ وہ ایک ہی امت ہیں، ایک ہی اجتماعیت ہیں، ایک ہی امت ہیں۔ ایک ہی حدیث جس کو ہم پڑھ کر، جس کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر ہم جماعت المسلمین کو اختیار کیا تھا، وہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ وہ حدیث کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہیں، تلزموا جماعت المسلمین و امامہم۔ یہ حدیث ہم تو بہت سے بار سن لیا ہوگا، تم جماعت المسلمین اور اس کے امام سے چمٹے رہو۔ صرف جماعت المسلمین سے نہیں چمٹنا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے امام کو بھی وابستہ رکھنا ہے، جو کہ امام جماعت لازم و ملزوم ہیں، اور لزوم جماعت اسی وقت ہوگا کہ جب کوئی شخص اجتماعیت میں داخل ہوگا، اور جو سربراہ ہیں اسے حقیقت میں ان کو تسلیم کرے گا۔ اور اسلام میں ایک ہی طریقہ بتایا ہے کہ جو شخص اسلامی اجتماعیت کے سربراہ کو، یعنی امیر جماعت کو تسلیم کرے گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، اس سے بیعت کرے گا، اس سے یہ عہد کرے گا، میں ہر معروف کام میں آپ کی اطاعت کروں گا،
تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو بیچ دیا اللہ کی خاطر. وہ اللہ کی خاطر اپنے نفس کو بیچ دیا. وہ اپنے قابو میں نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات پر عمل نہیں کر سکتا. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو جو امیر کہے گا اسے کرنا ہی پڑے گا، اسی کا پابند ہے. اور اگر کوئی شخص بیعت کرنے کے بعد وہ اپنی مرضی کے ساتھ زیادہ دن ساتھ نہیں چل سکتا، وہ دوسرے کے کنارے، وہ دائرے کے کنارے پر رہے گا، اور کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی ہوا چلے گی فتنے کی یا سازش کی، یا تو پھر خبر آئے گی، اس کو اٹھا کر اس دائرے سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. جب واقعہ ہرا ہوا، جب حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت تھا، تو کچھ لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی، اور ان کے مقابلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن حنظلہ نے بیعت شروع کی. کچھ لوگوں نے سازش اور کچھ لوگوں نے بیعت کے خلاف ورزی کی، ان کے عہد کو توڑ دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مطیع کے پاس گئے، ان کو یہ سمجھانا کے لیے. جب ان کے پاس پہنچے، اس نے کہا عبد الرحمن کے لیے گالیچہ بچھاؤ، چادر بچھاؤ تاکہ انہوں بیٹھ جائیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا یہاں پر بیٹھوں، میں تو یہاں پر اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک حدیث سنا دوں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے. بڑے غور طلب الفاظ ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سنائیں، نبی علیہ السلام فرمائے تھے من خلع یدا من طاعتی لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ. جس شخص نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، نہ کوئی حجت نہیں ہوگی. وہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہ اس کے پاس حجت نہیں ہوگی. وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَةٌ. اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے گردن میں امیر کی بیعت نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرا. یعنی کہ جب صحیح دین میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد سربراہ کو تسلیم کر لیا، امیر کو مان لیا، اس کی بیعت کر لی، اس کے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، ہر صورت میں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. اور جو شخص جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے واضح کر دیا، اگر اس نے اطاعت سے ہاتھ کھینچیا تو بروز قیامت اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی وجہ نہیں ہوگی، کوئی بہانہ نہیں ہوگا. وہاں پر اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، کوئی وجہ نہیں ہوگا اس کے پاس. کیونکہ امیر کی بیعت اور لزوم جماعت دونوں لازم و ملزوم ہیں. جماعت سے لزوم اسی وقت ہوتا ہے جب امیر کو تسلیم کیا جائے گا. جب امیر کو تسلیم اسی وقت کیا جائے گا جب اس بات کی تصدیق ہوگی، ہاں اس نے امیر کی بات کو تسلیم کر لیا. جب اس نے امیر کی ہاتھ پر بیعت کرے اور اس بیعت کا حق ادا کریں. اور جو لوگ جماعت میں آنے کے بعد، اس دین میں آنے کے بعد اس دین کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، یعنی جماعت کو برا بھلا کہتے ہیں، جماعت میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، جماعت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور بیعت سے واپس لوٹ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بتائی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَزَلُّونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِّدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ تم میں سے جو شخص دین میں آنے کے بعد اپنے دین سے واپس لوٹ گیا، اپنے دین سے انحراف کر دیا اور اس کے بعد اسی حالت میں مر گیا، اس سے رجوع نہیں کیا اور کافر تھا، تو ایسے ہی لوگ جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد کیے گئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دین میں آنے کے بعد پھر لوٹ جانا گویا کہ کافر ہو جانا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اجتماعی دین، اجتماعی نظام ایک ہی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، وہ جماعت المسلمین ہیں اور اس کا امیر ہے۔ اور جماعت المسلمین میں آنے کے بعد، اس دین میں شامل ہونے کے بعد کوئی اس سے واپس مڑ گیا اور اس حالت میں مر گیا، اور اس دین میں شامل ہونے کے بعد کوئی واپس مڑ گیا اور اس حالت میں مر گیا تو کافر ہیں۔ دنیا و آخرت میں اس کے اعمال برباد کیے جائیں گے۔ یعنی کسی بھی صورت میں، کسی بھی وجہ کی خاطر، کسی بھی غرض و غائز کی خاطر بیعت سے نکلا نہیں جا سکتا، جماعت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہے، آپ نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھ کر ہی جماعت المسلمین میں آئے ہیں۔ الفاظ ہیں تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، تم جماعت المسلمین اور اس کے امام سے چمٹے رہنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، تو یہ جب یہ حدیث ہمیں غور دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں یہ حدیث ہم کو سمجھ میں آئے تو ہم جماعت سے نہیں نکلے جا سکتے ہیں، نکل نہیں سکتے۔ ہم صحیح معنوں میں اس حدیث کو ہم سمجھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کلن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ بات موجود ہوئی تو گویا کہ انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور ان کے علاوہ کسی پہ اتنی محبت نہیں کرتا، اور جو شخص اللہ کے کسی بندے پر محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کی غرض و غائز صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہیں، اور جو شخص اس بات کو اتنا پسند کرتا ہو کہ وہ کفر سے بچ جانے کے بعد، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچا لیا، اور وہ اس میں لوٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو گویا کہ اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ایمان کی مٹھاس کے لیے، کیونکہ جماعت المسلمین میں آنے کے بعد، اس کو امیر کو تسلیم کرنے کے بعد، اس کی بیعت کرنے کے بعد واپس ہو جانا سیدھا دوزخ میں جانا ہے۔ یہی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ واپس جانے کو ناپسند کرتا ہے، اور اس اجتماعیت کو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ اور اس اجتماعیت میں آدمی اسی وقت آئے گا جب وہ امیر وقت کو تسلیم کرے گا۔ اگر وہ اس کے خلاف جائے گا تو گویا کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ جب واقعہ ہرہ چل رہا تھا، جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن متی کو سمجھا دیا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی اور وہ واپس آ گئے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام خاندان والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ہم بیعت عہد کے لیے بروز قیامت ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اور یقیناً
ہم نے جو امیر وقت ہیں حضرت یزید رضی اللہ عنہ، ہم نے جو بیعت کی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر کی ہیں، اور تم لوگ اس بات پر بے اختیار ہو کہ تم نے امیر کی بیعت کر لی کہ تم اس کے خلاف لڑو، تو پھر سن لو، خبردار ہو جاؤ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا عہد شکن وہی ہیں جو امیر وقت کی بیعت کو توڑ دیں۔ اور تم سب سن لو، اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم میں سے کسی نے یزید کی بیعت کو توڑا ہے تو یہ سمجھ لیں میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام خاندان والوں کو یہ باور قرار دیا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص امیر کی بیعت سے نکلا یا اس کے عہد کو توڑا، میرا اس سے نہ تعلق ہے، میرا اس سے سلام کلام نہیں ہوگا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے تو گویا کہ یہ عقیدے پر حق ہیں، تو پھر کسی بھی صورت میں امیر کے خلاف نہیں جایا جا سکتا، اس کی بیعت نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ کسی بھی وقت، کیونکہ امیر کی بیعت کے بعد آدمی کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ خود کر سکے، اس میں وہ اپنے آپ کو بیچ دیا۔ جب وہ بیعت امیر سے کر رہا ہے، وہ امیر سے بیعت تو کر رہا ہے مگر حقیقت میں وہ اللہ سے کر رہا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دے تو اس کا انجام تو وہی ہے جو پہلی آیت میں آپ نے سنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جب بیعت رضوان ہوئی تھی کہ بے شک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ تو در حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ بہت ہی سنہری الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہیں، اور جس شخص نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی اور اس عہد کو توڑ دیا، گویا کہ اس نے اپنے جان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور جس شخص نے اس عہد کی پاسداری کی اور اس عہد کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے اجر عظیم دے گا۔ یعنی کہ جو ابھی بیعت کی جاتی ہیں وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے در حقیقت میں عہد کرتے ہیں، اگر کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکموں پر تو بیعت کر رہے ہیں، کسی اور کے کہنے پر تو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا، یعنی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی وحی ہوئی ہے تاکہ امیر کی بیعت کرو، تو ہم بھی اسی وجہ سے اسی حکم پر اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے اس کے عہد لے رہے ہیں، تو پھر اس کو توڑنا قطعی جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص اس عہد کو پاسداری کرتا ہے اور امیر کی بیعت کو پورا کرتا ہے اور امیر کی اطاعت میں رہتا ہے تو پھر اس کے لیے خوشخبری بھی ہے، اس کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ مسند بزار کی حدیث ہیں، جید سند کے ساتھ، مجمع زوائد میں علامہ حزبی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اس اجتماعیت میں، جماعت میں برکت ہے، اور پھر جو شخص اس جماعت پہ آنے والی مشکلات پر اور ان مصیبت پر صبر کر لیں تو بڑی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سنائی کہ جو شخص اس اجتماعیت کے اندر رہا اور اس کی برکتوں کے فائدہ اٹھاتا رہا، اور کبھی کوئی فتنہ آیا اور کوئی سازشی آئی یا کوئی مصیبت آئی یا کوئی مشکلات اس جماعت پر آئی اور اس کے اوپر صبر کیا اور اس کا ساتھ دیا اور جماعت کا ساتھ دیا، تو بروز قیامت اس کی گواہی دوں گا۔
یا پھر اس کی سفارش کروں گا۔ اور جو شخص اس جماعت پر آنے والی مشکلات پر یا ان فتنوں سے ڈر کر جماعت کا انکار کر دیا اور اس سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے نکل لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبصورت الفاظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں زیادہ بہتر لوگ کو جماعت میں شامل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور جو شخص اس جماعت سے کسی برائی کا ارادہ کر لیں، اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں، عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، تو پھر اللہ رب العزت اس کو اس طرح گھلا دے گا جیسا کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اجتماعیت میں ہیں، جو صبر، جو مشکلات، جو مصیبتیں ان پر آتی ہیں تو اس پر صبر کرتے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے اور ان پر گواہ رہیں گے۔ اور جو شخص اس جماعت پر برائی کا ارادہ کرے گا اور جماعت کو پارا پارا کرنا چاہے گا، جماعت میں پھوٹ ڈالنا چاہے گا، جماعت کو بدنام کرنا چاہے گا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گھلا دے گا جیسے کہ پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اجتماعیت میں ہیں وہ خود اجتماعیت میں ہے، تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر کوئی بھی شخص اس اجتماعیت پر، اس جماعت پر غلط نگاہ سے دیکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احمد کی صحیح حدیث ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جس اجتماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہو تو پھر کوئی بھی قوت ہو، کوئی بھی طاقت ہو، کوئی بھی سازش ہو، کوئی بھی فتنہ ہو، کوئی بھی اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے گا۔ اگر اللہ چاہے گا کہ اس جماعت کے اندر جن کا ایمان کمزور ہیں اس کو نکال دیا جائیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہوا چلائے گا۔ جن لوگوں نے صرف مقامات کی خاطر پیش کی تھی، تو پھر اللہ رب العزت میں ہوا کے ذریعے اس جماعت کو پاک کر دے گا۔ تو پھر صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور وہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو امیر وقف کی بیعت کریں، اور وہ بیعت بھی اس لیے کریں تاکہ اسے دنیاوی فائدہ مل سکے۔ اگر امیر اسے دیتا رہیں تو اس سے خوش رہیں، اور اگر وہ اس کی ضروریات پر نہ دیں، جب وہ فائدہ اسے نہ ملیں تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ اور جو شخص امیر کی اطاعت سے نکل گیا گویا کہ وہ جماعت سے نکل گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو مسلم ہیں لیکن امیر کی اطاعت نہیں کرتے، وہ لوگ بھی کسی صورت میں مسلم نہیں ہو سکتے۔ جو امیر کی اطاعت نہیں کرتے، امیر کی بیعت نہیں کرتے، جب تک وہ اجتماعیت میں اپنا نام نہ لکھواتے اور امیر کی بیعت کرنے کے بعد اس کا حق ادا کریں، جو بیعت اس نے کی ہے اس پر کاربند رہیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسلم ہیں۔ اگر وہ امیر کی اطاعت سے نکل جائیں اور یہ کہتا رہیں کہ میں مسلم ہوں، تو وہ لاکھ مرتبہ کہیں کہ وہ مسلم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک وہ رجوع نہ کریں، جب تک وہ امیر کی بیعت نہ کر لیں اور اس بیعت کا حق ادا نہ کر سکیں، کیونکہ ترمذی کی صحیح حدیث ہیں، صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی شخص نے امیر کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور جماعت سے نکل گیا
یعنی کہ یہاں پر دونوں الفاظ صاف صاف آئے ہیں. اگر امیر کی اطاعت کو چھوڑ دیا تو پھر وہ جماعت سے نکل گیا، یعنی امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور اس کی بیعت کو چھوڑ گیا، اور وہ کیسا کہے گا کہ میں مسلم ہوں، اور وہ مسلم تصور نہیں کیا جائے گا. اور جو شخص اس اجتماعیت کو چھوڑ دیں اور اس جماعت کو چھوڑ دیں تو اس کے لیے تو پتہ ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، جس شخص نے اس جماعت سے ایک باریک برابر بھی مخالفت کی، گویا کہ اس نے اپنے گردن سے اسلام کا پٹھا نکال دے گا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس جماعت سے ایک باریک برابر بھی مخالفت کی، گویا کہ اس نے اپنے گردن سے اسلام کا پٹھا نکال دے گا. یعنی کہ جب امیر کی بیعت کو چھوڑا جائے گا تو اللہ رب العزت نے اسلامی شرعی احکام میں بیعت کی ایک حیثیت رکھی ہے. جب تک بیعت نہیں کی جائے گی اور کسی معنوں میں اسلام کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو گویا کہ وہ اجتماعیت میں نہیں ہے. ہاں اگر وہ سربراہ کو، امیر وقت کو صحیح معنوں میں تسلیم کریں، اس کی صحیح معنوں میں بیعت کریں اور بیعت کرنے کے بعد اس کی معروف کاموں میں اطاعت کریں تو پھر اجتماعیت کا فرق ہے. بس وہ یہ کہتا رہیں کہ میں مسلم ہوں تو وہ مسلم نہیں ہے، وہ لاکھ مرتبہ بھی کہیں کہ وہ مسلم نہیں ہے. اور بعض لوگ امیر کے بغض کے خاطر، امیر کی ذاتیات کی خاطر، صرف امیر وفات پرستی کی خاطر اس کی بیعت سے نکل جاتے ہیں. یہ آپ سے نہیں آ رہا ہے، یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب جلیل القدر صحابہ تھے اور وہ دور خلافت پر جو دوسرا بہترین دور تھا اس میں بھی اس طرح کی سازشیں ہوتی رہتی تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہیں اور صحیح بخاری میں بھی ہے. عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ جب وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے چند روز پہلے اپنا آخری حد کیا تو پھر وہ ایک وقت جب مدینے میں موجود تھے اور دوڑتے ہوئے عبداللہ بن زبیر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تمہیں اس شخص پر حیرت نہیں ہوتی کہ وہ امیر المؤمنین کے پاس آیا اور ان سے یہ کہنے لگا کہ یہ برا شخص ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر عمر وفات پا گئے تو دوسرا امیر آئے گا اور ان کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں گا. یعنی کہ وہ صرف ذات بغض کی خاطر عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت نہیں کر رہا، اور وہ یہ کہتا رہا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو دوسرا امیر آئے گا، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر وہ اس کے بعد آنے والے امیر کی بیعت بھی کر لے گا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کی بیعت کو قبول نہیں کرے گا، اور ممکن ہے کہ پاس والے امیر کی انتظار میں ان کی موت ہو جائیں اور وہ جاہلیت کی موت مر جائیں. یعنی کہ صورت صرف امیر کی بغض کی خاطر، چاہے وہ کوئی بھی امیر ہو، جو امیر وقف ہو، وہ ڈھال ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، الامام جنت، جب امام جماعت ہیں وہ اجتماعیت کے لیے ڈھال ہوتا ہے. اگر دائرے اسے نشاندہ بنا لیا جائے تو پوری اجتماعیت کو ذلیل کیا جائے گا، اور امیر کو رسوا کیا جائے گا تو پوری جماعت رسوا ہوگی. کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ اپنی وفا پرستی کے لیے، اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے اس پر لگے رہتے ہیں. وہ در حقیقت
جو فرقے ہیں جو جماعت المسلمین کے خلاف ہیں، انہیں موقع دے رہے ہیں، انہیں اکسا رہے ہیں کہ آؤ اس پر حملہ کرو، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور کسی بھی صورت میں اور اس جماعت پر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس اجتماعیت کے اندر موجود ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس پر ثابت قدم رکھیں، جیسا کہ اللہ تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے کہ اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی اگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی اگر اس اجتماعیت کے اندر صحیح دین کے اندر موجود ہیں اور صحیح معنوں میں مسلم ہو چکے ہو، اور اللہ سے دعا کر کے اللہ ہمیں اس دین پر ثابت قدم رکھے، اس دین پر ہمارا کام لیتا رہیں، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، مگر اللہ تعالی ہم سے تھوڑا بہت کام لیتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا جو حق ہیں، جو امیر کے بیعت کا حق ہیں، جو لزوم جماعت کا حق ہیں، ادا کرتے رہیں، اور ہماری موت اجتماعیت کے اندر ہو جائیں، مسلم بنتے ہوئے ہو جائیں، پھر یقیناً ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے روز ہمیں ضرور کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا